نون ساکن، دو زبر، دو زیر، دو پیش کے کتنے قاعدے تھے؟ 4، جن میں سے ہم نے 3 پڑھ لیے تھے۔ نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا اظہار، پہ ہم نے پڑھا اخفاء، نمبر 3 پہ پڑھا ادغام۔ ہم نے پڑھا کہ جب نون ساکن یا دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آ جائے گا، حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا نون ساکن کے بعد، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے بعد، تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا، تو پھر گناہ نہیں کریں گے، اظہار کے قاعدے میں گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جیسے نون ساکن آ گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حمزہ آ گیا، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا۔ اظہار کا مطلب پھر کہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے من اظلم، من اظلم۔ اسی طرح دو زبر آ جائیں، پہلے نون ساکن کی مثال دی ہے نا، اسی طرح دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی آ جائے، تو یہاں پر دو زبر آ گئے، دو زبر کے بعد حمزہ آ گیا، تو ادھر بھی اظہار حلقی ہو رہا ہے، اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو گناہ نہیں ہوگا۔ عذابا علیما۔ آج اکفا کے قاعدے میں، اکفا کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب نون ساکن یا دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اکفا 15 تھے، حروف اکفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ حروف حلقی 6 تھے، حروف اکفا 15 ہیں۔ اب نون ساکین یا دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کسی بھی حرف پر آ جائیں یا پھر نون ساکین آ جائے، اس کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ اکفا کا معنی تھا چھپانا، تو پھر نون ساکن اور دو زبر، دو زیر، دو پیش جس حرف پر بھی ہوں گی اس حرف پر ہم آواز کو چھپا کر گناہ کریں گے، گناہ ہوگا۔ اکفا کے قاعدے میں گناہ ہوگا، اظہار میں گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جیسے اکفا کی دیکھا، اس میں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد ہم نے دیکھا کہ تا آ گیا، تا حروف اکفا میں سے ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا۔ اکفا کا معنی کیا؟ کشیدہ، تو کشیدہ آواز میں ہم اس میں کیا کریں گے؟ گناہ۔ من تبع، من تبع، یعنی اظہار کے قاعدے میں بھی نون ساکن ہی تھا، یہاں بھی نون ساکن، یہاں بھی نون ساکن، اس کے نون ساکن میں اور اس کے نون ساکن میں پڑھنے میں فرق ہے۔ من تبع، من حمیدہ، اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد سا ہے، سا حروف اکفا میں سے، اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، آواز کو چھپا کر گناہ کریں گے۔ من ثمرات، من ثمرات۔ اب آ گیا ادغام۔ ادغام کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا ہوتا ہے ملانا۔ ادغام میں کتنے حروف تھے؟ 6 تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ادغام کا معنی تھا ملانا، جب نون ساکن یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے گا۔ قرآن پاک میں آپ جہاں بھی کوئی حرف دیکھیں جس میں نون ساکن ہے یا اس حرف پر دو زبر ہیں، یہ دو زیر ہیں، یہ دو پیش ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا ان 6 میں سے کوئی آ گیا ہے، تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام کا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم نون ساکن کو اور جو دو زبر، دو زیر، دو پیش والا حرف ہے اس کو جو حروف، ان حروف میں سے جو حرف آئے گا نا اس حرف میں ملا دیں گے۔ اب یہاں پر ان میں سے نون ساکن آ گیا ہے اور ان میں سے یا آ گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن کو یا میں ملا دیں گے، کیونکہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے ہم نے دیکھا کہ یا آ گیا، ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، ادغام کا معنی ملانا، تو نون ساکن کو ہم یا میں ملا دیں گے، تو یہ من یا سے بن جائے گا من یا، من یا سے بن جائے گا من یا۔ اور ادغام میں گناہ سب میں نہیں کرتے، آپ نے یاد رکھنا ہے، گناہ 4 میں کرتے ہیں اور 2 میں نہیں کرتے۔ ان 4 میں جو ہے وہ گناہ ہوگا اور ان 2 میں
گناہ نہیں ہوگا، ان چاروں میں گناہ ہوگا اور ان دو میں گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یا آ گیا تو جب ادغام ہوا نون ساکن یا سے ملا تو من یا سے بن جائے گا من یا۔ تو جب ہم نے پڑھا کہ یا میں گناہ ہوگا تو اس کو گناہ کر کے پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ من یقول، من یقول، اصل میں تھا من یقول، ادغام ہوا تو من یا سے بن گیا من یا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گناہ بھی ہوگا تو من یا سے پھر اس کو پڑھیں گے من یا۔ پھر جب گناہ کریں گے تو من یا، من یا تھا، پھر جب ادغام ہوا من یا بن گیا، پھر جب گناہ کیا تو من یا، من یقول۔ اسی طرح نون ساکن آ گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واو ہے، واو نہ اظہار کے قاعدے میں ہے نہ اخفاء کے قاعدے میں ہے، ادغام کے قاعدے میں واو ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ ادغام ہوگا تو نون ساکن کو ہم حروف جر ملون میں ملا دیں گے۔ اب نون ساکن کو واو میں ملا دیں گے، من وا سے بن جائے گا مم وا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ واو میں بھی گناہ ہوتا ہے تو من وا سے بنا مم وا، تو جب گناہ ہوا من والی، من والی، اولئک علی ھدی من ربہم، اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن آ گیا۔ ان چاروں میں سے ایک بات آ گئی نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد ہمیں جو حرف آئے گا وہ بتائے گا قاعدہ کون سا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد آ گیا را، را کو ہم نے دیکھا حروف الکی میں تو اظہار کا قاعدہ نہیں لگ رہا، اخفاء میں دیکھا تو اخفاء کا قاعدہ بھی نہیں لگ رہا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ را جو ہے ادغام کے قاعدے میں ہے، تو ادغام کا معنی کیا تھا؟ ملانا۔ تو ہم نون ساکن کو را سے ملا دیں گے تو یہ من را سے بن جائے گا مر را، من را سے کیا بنے گا؟ مر را۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ را میں گناہ نہیں ہوتا، تو لہذا اب یہاں پر نون ساکن میں گناہ نہیں ہوگا۔ مر ربہم، مر ربہم، مر ربہم، یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے ایک حرف آیا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے ایک حرف آیا ہے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ گیا۔ ادغام یہاں پر بھی ہوگا، ادغام یہاں پر بھی ہوگا، بلکہ ادغام 6 کے 6 میں ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ صرف ان 4 میں ہوتا ہے اور ان 2 میں نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر ادغام بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا۔ یہاں پر ادغام تو ہوگا مگر گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے من یقول، اور اس کو من ربہم۔ اسی طرح لام کی مثال دیکھیں، نون ساکن آ گیا، نون ساکن، اس کے بعد لام آیا تو لام ادغام کے قاعدے میں ہے، تو یہ من لا سے کیا بن جائے گا؟ من لا۔ تو لام میں گناہ نہیں کرتے تو لہذا اس میں گناہ نہیں کریں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ من لدنہ۔ جو حروف تہجی ہیں نا ان کو ان چاروں قاعدوں میں نا اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، ان چاروں قاعدوں میں تقسیم کیا۔ جو ایک قاعدے میں آ جائے گا وہ دوسرے قاعدے میں حرف نہیں آئے گا۔ 6 اس کے ہو گئے، 15 اس کے، 21 ہو گئے اور 6 یہ 27 ہو گئے۔ پیچھے صرف ایک حرف بچا اور وہ کون سا ہے؟ با۔ پیچھے صرف ایک حرف بچا ہے، وہ ان میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو اقلاب کا قاعدے میں کتنے حروف آتے ہیں؟ صرف با۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ یہ قلب سے ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، دل بدلتا رہتا ہے نا، تو اقلاب کا لغوی معنی کیا ہوا؟ بدلنا۔ اب اقلاب کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کے بعد ان تمام حروف میں سے کوئی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ با ہو۔ اقلاب کے کتنے حروف ہیں؟ ایک ہی ہے بس۔ نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اقلاب کا۔ اقلاب کا معنی کیا ہوا؟ بدلنا۔ تو ہم کس کو بدلیں گے؟ نون ساکن کو اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو میم سے بدل دیں گے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں،
اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی میم کہاں سے آ جاتی قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ادھر یہ قاعدہ لگ رہا ہے. دیکھیں ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا دو زبر دو پیش کے بعد با آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اقلاب کا. اب ہم اتنی بات دیکھتے ہیں یہاں پر ان میں سے کون سی چیز ہے؟ نون ساکن ہے. نون ساکن آ گیا. اس کے بعد ہم نے ان میں سے دیکھا کون سا حرف آیا ہے؟ با آ گیا. تو نون ساکن کے بعد با آ گیا, نون ساکن کے بعد با آ گیا تو کون سا قاعدہ لگا؟ اقلاب کا. اقلاب کا معنی کیا؟ بدلنا. اب بدلیں گے کس کو؟ نون ساکن کو. یا پھر اگر دو زبر ہوتی ہیں, دو زیر ہوتی ہیں, دو پیش ہوتی تو نون ساکن اور تنوین کو ہم نے کس سے بدل دینا تھا؟ میم سے. اقلاب کا معنی ہے نا بدلنا, تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور گننا بھی کریں گے. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اصل میں تھا من بعدی. جب ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا, اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے, تو نون کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ میم سے. تو من بعدی سے بن گیا مم بعدی. میم زیر میم میم. من بعدی سے بن گیا مم بعدی. تو ہم نے پڑھا کہ کلام میں گننا بھی ہوتا ہے, تو لہٰذا یہاں پر کس طرح پڑھیں گے؟ مم بعدی. مم بعدی اصل میں تھا من بعدی. نون ساکن کے بعد با آیا, قاعدہ لگا اقلاب کا, نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل دیا تو من سے بن گیا مم. پھر جب گننا کیا تو مم بعدی. اسی طرح یہ ایک اور مثال دیکھیں. یہ لفظ لکھا ہے قولاً بلیغاً. قولاً بلیغاً. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کہیں پہ بھی نون ساکن نہیں ہے, لیکن تنوین میں سے دو زبر یہاں پر ہے. تو جب دو زبر آ گئی تو ہم نے دیکھا اس کے بعد حرف کون سا؟ اس کے بعد با ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھا با نہ اظہار کے قاعدے میں, نہ اخفا کے قاعدے میں, نہ ادغام کے قاعدے میں, بلکہ اقلاب کے قاعدے میں ہے. تو جب تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اقلاب کا. اقلاب کا معنی کیا؟ بدلنا. تو ہم تنوین کو میم سے بدل دیں گے, تو یہ قولن سے ہو جائے گا قولم. تو پھر ہم نے پڑھا کہ اقلاب میں گننا بھی ہوتا ہے, تو قولن سے قولم ہوا, پھر جب گننا ہوگا تو قولم بلیغن. قولم بلیغن. اسی طرح ایک اور مثال, پیش کی مثال بھی دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے حلن, تنوین علام کے اوپر. تو تنوین کے بعد ہم نے دیکھا کہ با ہے. با ہم نے دیکھا نہ اظہار کے قاعدے میں, نہ اخفا کے قاعدے میں, نہ ادغام کے قاعدے, اقلاب کے قاعدے میں. تو تنوین کے بعد آ گئی با, تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب کا. اقلاب کا معنی کیا؟ بدلنا. تو اب کس کو بدلتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو بدلتے ہیں. تو اب تنوین کس پر ہے؟ لام پر. تو لام پر میم لگا دیں گے. تو اب یہ حلن بی سے باندھیے گا حلم بی. تو جب اقلاب کا قاعدہ لگ گیا تو اس میں گناہ کر کے بھی پڑھیں گے, تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حلم بہذا. حلم بہذا.